بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتی ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تابعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی لیلۃ القدر سے کس قدر پیار تھا اور کس تجسس اور کیسے خوبصورت جذبات کے ساتھ مختلف بہانوں سے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیلۃ القدر کے واقعات پوچھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یہ بڑے عالم اور فقیر تھے اور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کیوں نہ آج ہم فلاں باغ میں سیر کے لیے چلیں، سیر بھی ہو جائے گی اور اسی بہانے کچھ باتیں بھی کر لیں گے۔ اب سیر کیا کرنی تھی؟ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ان کو سیر پر لے جاؤں گا اور سیر کے بہانے کچھ محبوب کا ذکر بھی ہو جائے گا اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی لیلۃ القدر میں رونما ہونے والے واقعات ان سے سن لوں گا۔ دیکھیے، جب انسان کو کسی سے حقیقی پیار ہو جاتا ہے نہ تو وہ مختلف بہانوں سے اپنے یار کی باتیں کرتا ہے۔ اب جب یہ روانہ ہوئے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ شب قدر کے متعلق آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، کچھ اس کے متعلق مجھے بھی بتائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی لیلۃ القدر کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ ہم صحابہ نے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا اور جبرائیل امین نازل ہوئے اور بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے، یعنی آپ پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے تھے، اس میں لیلۃ القدر نہیں تھی، لیلۃ القدر ابھی اس سے آگے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم صحابہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ اب یہاں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے کیونکہ 20 دن مسلسل اعتکاف کے گزر چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رمضان المبارک کی صبح کو خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوٹ کے آ جائے اور پھر اعتکاف کریں کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے۔ اب یہاں مختلف روایتوں میں اس مقام پر ایک روایت میں آتا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا ہے۔ فرمایا، میں نے خود کو یوں دیکھا گویا کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس وقت کی لیلۃ القدر کی علامت دکھائی گئی کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سجدہ کریں گے کہ مٹی اور پانی کی برسات کی وجہ سے زمین پر گارا ہوگا، کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سجدہ کریں گے کہ مٹی اور بارش کی برسات کی وجہ سے زمین پر گارا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مطلع اس طرح صاف تھا کہ آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فرمایا، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان پر ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سروں کے اوپر بادل کا ٹکڑا پھیل گیا۔ نماز کی تکبیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، کہا کہ مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس قدر برسات ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا بالکل اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی اور پانی پر سجدہ کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر خاک طیبہ کا اثر دیکھا۔ طیبہ کی مٹی آقا کی پیشانی کے بوسے لے رہی تھی۔ ہم تو یوں کہیں گے نا کہ گویا زمین سے خاک طیبہ اور آسمان سے بارش
دونوں مل کر لیلۃ القدر میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، یعنی مطلع بالکل صاف تھا اور آسمان پر دور دور تک کہیں بھی بادل کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک ایک بادل کا ہمارے سروں کے اوپر آ جانا اور مسجد پر برسات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور سجدے بالکل وہی کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی تھی۔ جب ہم نے اپنے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بیان کردہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہی رات لیلۃ القدر تھی۔ اس انتہائی عقیدت اور محبت کے جذبات سے آپ کو کس حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ صحابہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس رات سے کس قدر پیار کرتے تھے، اور نبی کریم کی نسبت سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا مختلف بہانوں سے ذکر کرتے ہوئے حضور کی یادوں میں کھوئے رہتے تھے۔ نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرا ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ان کی یاد ہے ہی ایسی، ان کی یاد سب غم بھلا دیتی ہے۔ ان کا اپنا مقام کیا ہوگا جن کی یاد ہی سارے غم بھلا دیتی ہے۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ القدر وہ سورت ہے جس میں شروع سے آخر تک لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ تمام سورت اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر سورۃ القدر سے پہلے نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر کا عظیم تحفہ عطا فرمایا تاکہ حضور خوش ہو جائیں۔ محبوب کی رضا کی خاطر محبوب کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا تحفہ الکوثر کی صورت میں عطا فرمایا، لیکن آقا دو عالم اس وقت تک خوش ہوتے ہی نہیں تھے جب تک اپنی امت کو خوش نہ کر لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے بھی تحفہ چاہیے تھا۔ قرآن کریم کی صورتوں کی شان نزول کی روشنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان دو صورتوں کے نزول میں اس قدر قرب اس لیے ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو الکوثر کی صورت میں ایک عظیم الشان تحفہ عنایت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے تحفہ طلب کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی خواہش کی تکمیل کے لیے سورۃ القدر نازل فرما دی۔ گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب تجھے خوش کرنے کے لیے تجھے تحفہ دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اور اگر امت کی خوشی کے بغیر تو خوش نہیں ہوتا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نزول سورۃ القدر کے ذریعے تیری خوشی کی خاطر تیرے صدقے تیری امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے عاشق پورا سال بے چینی سے اس رات کی راہ دیکھتے اور ہر سال ماہ رمضان میں اس خاص رات کی تلاش اور اس کے حصول کے انتظار میں بےتاب رہتے۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور حضور کے غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے حضور کا دلوایا ہوا تحفہ ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ کس قدر محرومی ہے اس شخص کی جو غفلت کی وجہ سے اس قدر والی رات کی قدر نہ کر سکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو قدر والی رات کہا اس لیے جاتا ہے کہ زمانے میں اس کی کوئی قدر نہ کرتا ہو، اگر وہ عبادت کے ذریعے اس ایک رات کی قدر کر لے تو یہ قدر والی رات اس بے قدرے کو بھی صاحب قدر بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضور سے سچی محبت کرنے والا سستی اور غفلت کی وجہ سے حضور کے دلوائے گئے اس تحفے کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اس لیے گزشتہ بیان میں اس رات کو تلاش کرنے کے مختلف طریقے اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اسلام کے اصولوں اور شریعت مطہرہ کی ترجیحات کی روشنی میں اس کے ہر پوائنٹ پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لیلۃ القدر کا آغاز عشاء کے وقت نہیں مغرب کے وقت ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری رات عبادت میں گزار دیں اور افطار کے وقت فیملی کے ساتھ ہنسی مذاق میں فضول گوئی غیبت کر کے رات کی ابتدا سے
اس کی برکتوں سے خود کو محروم کر چکے ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ رات بھر خوب عبادت کر لی، خوب آنسو بہا لیے، اب عبادت سے فارغ ہو گئے، اب سحری کرتے ہوئے، اب کھانا کھاتے ہوئے آپ بہت مذاق اور گپ شپ میں فضول باتوں میں گزار دی۔ میرے نادان بھائی، یہ لیلۃ القدر تیری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئی ہے۔ ابھی فجر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا اور تم نے ابھی سے گناہوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت احتیاط سے اپنی عبادات کی حفاظت کرتے ہوئے اس رات کی تعظیم و ترکیب کا اہتمام کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے متعلق سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور اس کثرت سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں اس رات کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ نوری فرشتے امت کی مغفرت اور ان کی دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس کثرت سے آئے ہوتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں ان کے نور میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نظارہ صرف اہل نظر کو نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح، پورے سال میں صرف ایک ہی رات ایسی ہے جب قرآن اور لیلۃ القدر کی صورت میں امت کو دیے گئے اس خاص تحفے کا خاص جشن منانے کے لیے تمام فرشتوں کے سردار خود جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہی ایک رات ہے، پورے سال میں صرف یہی ایک رات ہے جس میں جبرائیل امین حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں سے ملاقات کے لیے خود تشریف لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس رات تمہارے پاس اسے بھیج رہا ہوں جسے فقط اپنے محبوب کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رات کو قدر والی رات بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ قدر والے فرشتے کو سب سے زیادہ قدر والی کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ قدر والے رسول کے پاس بھیجا، اور اب قیامت تک سب سے زیادہ قدر کرنے والے رسول کے صدقے سب سے زیادہ قدر کرنے والی امت کی طرف صرف اس رات سب سے زیادہ قدر کرنے والا فرشتہ خود آیا کرے گا۔ اسی لیے تو یہ رات قدر والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے جبرائیل امین بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اس رات سے تو اسی لیے پیار ہے کہ یہ حضور کے دور کی رات ہے، یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، گل کر دو سب چراغ کے اندر کی روشنی، یہ رات تو دلوں کو جلانے کی رات ہے۔ کس قدر محرومی اس شخص کی جو اس رات زندہ تو ہو لیکن اپنے مردہ دل کو زندہ نہ کر سکا۔ یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے، سجدے سے آج نہ سر اٹھانے کی رات ہے۔ اگر گل کر دو کہ سب چراغ اندر ہو روشنی، اگر باطنی روشنی چاہتے ہو تو ظاہری چراغوں کو بجانا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو بند رکھنا پڑے گا، دنیا کے حسن سے کنارہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ رات ہے جو تیرے باطن میں آئی اور انقلاب برپا کر دے گی، تو دنیا کی ہر خواہش قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ بس خلوص نیت سے اس قدر والی رات کی قدر کر، گل کر تو سب چراغ کو اندر ہو روشنی، یہ رات تو دلوں کو جلانے کی رات ہے۔ آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے، آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے، یہ عشق کی دکان سجانے کی رات ہے۔ چلتے ہیں ہم ساقیے کوثر کی گھاٹ پر، یہ حشر تک کی پیاس بجھانے کی رات ہے۔ آہوں سے، سسکیوں سے، دعا سے، درود سے، عرش خدا کا پایا ہلانے کی رات ہے۔ پہچانتے بھی ہو کہ نہیں اپنے آپ کو، آئینہ زندگی کو دکھانے کی رات ہے۔ سجدوں کے ساتھ ساتھ یہ رات مصطفیٰ کے زمانے کی رات ہے۔